اب میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں ان کا نام ہے عطاء الرحمان. پاکستان کے لیے 13 ٹیسٹ میچ کھیلے 1992 سے 1996 تک. اس میں کافی کم کھیلے عطاء الرحمان. فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے رائٹ آرم. اس کے بعد ان پر پابندی لگی, اس کے بعد یہ پابندی ہٹ بھی گئی اور پی سی بی نے ان کو کلیئرنس دی تھی 2007 میں غالباً. اس کے بعد پی سی بی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور اب ریڈیو پاکستان کے لیے کامنٹری کر رہے ہیں. عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ. تھینک یو آصف بھائی. اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت. ذرا تھوڑا سا یہی بتا دیں کہ پابندی آپ پر کب ہٹی تھی اور پی سی بی نے آپ کو اس کے بعد کوئی ذمہ داری دی؟ جی, پابندی میری آئی سی سی نے ہٹائی تھی کیونکہ مجھے جس پہ بین لگایا گیا تھا وہ میں اس کا حقدار نہیں تھا. تو پھر میں نے اپیل کی ادھر ہائی کورٹ میں, تو وہاں سے پھر میرا کیس چلا. وہ تو ہائی کورٹ نے مجھے کلیئر کیا. پھر آئی سی سی نے خود اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ان کا تھا مائیکل بیلوف جو ان کے ہیڈ ہیں, تو انہوں نے پھر کچھ 4 سال میری انکوائری کی ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرا بین لفٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا ہی از انوسینٹ, تو ہی از فری ٹو پلے کرکٹ اینڈ ڈو اینی کرکٹ جابز ان اینی ویئر. تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ آپ پہ کیوں پی سی بی نے پابندی لگائی تھی؟ پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں یا معصوم ہیں؟ نہیں, پی سی بی نے تو پابندی نہیں, وہ تو جسٹس کیوں کی انکوائری میں تھا, کیونکہ میں نے اپنا بیان چینج کیا تھا جس کی وجہ سے جسٹس صاحب نے مجھ پہ پابندی لگائی تھی. لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے, بندے سے غلطی ہو جاتی ہے جس کی سزا بندہ پوری عمر اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ میں 22 سال کی عمر میں تھا جب مجھ پہ پابندی لگی ہے, لیکن لگنی کسی اور پہ تھی, لگا مجھ پہ تھی. تو آپ نے قصہ کھول دیا. اب کس پہ لگنی چاہیے تھی, کیوں لگا دی؟ وہ تو خالد محمود صاحب نے بھی کہ اپنے بیانات میں کہا ہے, اور جنرل تقی زیار نے بھی کہا ہے. تو نام تو سب کو پتہ ہے. ایک ایفیڈیوٹ آپ نے دیا تھا, وہ پھر آپ نے بدل لیا تھا, وہی وجہ بنی؟ وہی اسٹیٹمنٹ چینج کی تھی نا, جس کی وجہ سے مجھ پر بین لگا تھا. پوچھنا تو میں نہیں چاہ رہا, لیکن سننے والے ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جو بڑے کھلاڑی کے خلاف دیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ نہیں, وہ سب کو پتہ ٹھیک تھا, سب کو پتہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ اس وقت کیونکہ پاکستان میں وہ چیز نہیں تھی اور کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, جس کی وجہ سے پھر جتنے بھی بعد میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ کنٹرول ہوتا تو پھر یہ آپ دیکھیں گے آصف, سلمان, عامر وغیرہ, یہ انسیڈنٹ آپ کے سامنے نہ آتے جس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے. چلیں عطا صاحب, آپ کی بات سے اب میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے پی سی بی کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں دیں جب 2007 میں آپ کا بین ختم ہوا؟ جی, میں فاٹا کا ہیڈ کوچ تھا 2012 میں, جب ذکا اشرف تھا چیئرمین تھے. تو پھر میں پنجاب کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں نے کیا پی سی بی کے ساتھ. یہ بابر اعظم, عثمان قادر اور عمر صدیق, یہ میں نے ہی انڈر 16 میں نکالے تھے. بابر اعظم بھی آپ کی فائنڈ ہے؟ بالکل, یہ میری ہی فائنڈ ہے. آپ جب کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کے والد, کیونکہ میں ہیڈ تھا پنجاب کا, یہاں پہ سوارش سسٹم بہت زیادہ تھا, اور کیونکہ یہاں پہ کلب کے جو سسٹم ہے وہ ووٹنگ سسٹم تھا, کیونکہ ایسوسیشن جتنی تھیں ان کا ووٹ ہوتا تھا کہ یہ پلیئر ہمارا سلیکٹ کیا جائے. لیکن میں نے بالکل اگینسٹ کام کیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے شو کا نوٹس بھی آیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹیم پورے پاکستان میں جیتے گی, کسی اندھے کو بھی یہ ٹیم دے دے نا. کہ میں نے پوری پروفیشنل جو کریم تھی لاہور کی وہ میں نے اس میں سلیکٹ کی تھی, اور وہ ٹورنامنٹ بھی جیتی. اور پھر بابر اعظم, کیونکہ میرے جاننے والے دوست تھے اسکول مسلم ماڈل کے ماما جونا صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت عطا فرمائے, وہ مجھے لے کر آئے. تو بابر اعظم کے والد صاحب بھی ساتھ تھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا بیٹنگ کرتے, تو میں کہا تو یہ تو دنیا کا بڑا پلیئر بنے گا. تو پھر میں نے مدثر نظر کو بتایا کہ مڈیپا میں نے یہ پلیئر نکالا ہے, آپ دیکھیں. تو اس نے پھر انڈر 16 کا جب ٹورنامنٹ ہوا تو اس نے کراچی کے خلاف کو 180 کر دیا. تو پھر وہ پاکستان انڈر 16 کا کپتان بنا, ورلڈ کپ انڈر 16 کھیلا جا کے, پھر انڈر 9 اس طرح وہ
اس نے اپنے آپ کو گروم کیا. تو بابر اعظم کے تو کریڈٹ لینے والے بہت لوگ ہیں, لیکن ہم نے آج یہ پتہ چل گیا کہ آپ ہیں اس کے پیچھے شروع میں. بابر اعظم, عثمان قادر اور عمر صدیق, یہ میری ایجاد ہے. بی نے جو کریڈٹ تو پی سی بی کو جاتا ہے, لیکن ایز اے کرکٹر جو میں نے کام کیا, جو میری سمجھ میں مجھے اچھا لگا, وہ میں نے کام کیا تھا. اس کے بعد آپ انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ میں آپ شاید ٹیکسی چلا رہے تھے, یہ صحیح بات ہے؟ نہیں, انگلینڈ میں وہاں پہ کیونکہ میرے پاس جاب تو نہیں تھی اور میرے بچے تھے, اور کیونکہ جو میری ادھر مجھے اتنا اس وقت جاب نہیں مل رہی تھی کیونکہ میرا نام بھی کلیئر نہیں تھا, تو وہاں پہ میں پھر لیگ کرکٹ کھیلتا تھا اور آف سیزن میں یہ کام کر لیتا تھا. ایک اور بات بتا دیں کہ آپ پر پابندی لگی تھی ملک کی وجہ سے, رپورٹ کی وجہ سے, اور سلیم ملک صاحب پہ, ان پر سے پابندی ابھی تک ختم نہیں ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ان کا بھی کورٹ نے تو ان کے کلیئر کیا ہوا ہے, لیکن آئی سی سی یا پی سی سی میں ان کا کیس گیا ہے. وہ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کیونکہ اس سیم لائک اظہر الدین کا ہے, کیونکہ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اظہر الدین کو کلیئر کیا, لیکن آئی سی سی نے کلیئر نہیں کیا. تو جب تک آئی سی سی آپ کو کلیئر نہیں کرتی تو اس وقت آپ کلیئر نہیں ہوتے. اس زمانے کے کھلاڑیوں سے آپ کے روابط کیسے ہیں؟ ملک صاحب سے, راشد لطیف سے, باقی لوگوں سے کیسے تعلقات ہیں؟ اب بھول گئے ہیں آپ ساری باتیں؟ جی, ایز اے میں تو ان سب کی عزت کرتا ہوں. میں چھوٹا تھا, مجھے اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا دنیا کا, کیونکہ میں 17 ایئر کا تھا جب میں ٹیسٹ میچ کھیلا. تو میرے تو بڑے تھے, میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہر ایک کی جو سوچ ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن میں آج بھی ان سب سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اب مستقبل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ انگلینڈ چلے جائیں گے واپس یا یہیں پر کام کرنا ہے؟ نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر آ گیا ہوں میں انگلینڈ سے, اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں ادھر پاکستان میں کام کروں کوچنگ کا. جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے, میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ جتنے فاسٹ بولر ہیں ان کو میں کوچ کروں. یہ میرا ویژن ہے, اور لرسی میں اپلائی کروں گا پی سی بی میں بھی. اگر انہوں نے مجھے جاب دی تو میں سروسز اویلیبل فور دیم. این سی اے میں ایک ہی کوچ ہیں بولنگ کے, عمر رشید, وہ بھی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, باقی یوسف بھی ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, ثقلین بھی. تو این سی اے میں تو جگہ ہے آپ کے لیے؟ جی, یہ تو ان کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کرکٹ بورڈ پہ کہ مجھے کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں, کہاں جاب دیتے ہیں. تو میں تو اپلائی کر سکتا ہوں, جاب دینا تو ان کا کام ہے. تو عطاء الرحمان نے اب سوچ لیا کہ پاکستان کرکٹ میں بھرپور طریقے سے واپس آئیں گے, اور بابر اعظم اور عثمان قادری جیسے پلیئر آپ دیکھیں گے. اس سیزن میں آپ نے کوئی دیکھا پلیئر اچھا؟ اس سیزن میں کیونکہ ابھی میں آیا ہوں, یہ میرا فرسٹ میچ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, تو اب تو فائنلی دیکھ رہا ہوں, تو تھوڑا سا کمنٹس کر رہا ہوں, تو دیکھتا ہوں آگے کیا بنتا ہے. چلیں, اچھی بات ہے عطاء الرحمان کہ آپ کو واپس آپ آ رہے ہیں. این سی اے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی کام کریں گے آپ؟ جی, پاکستان ٹیم کا تو میرا ابھی لیول نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں گراؤنڈ لیول پہ سے شروع کروں. لیول 3 کورس کیا ہوا ہے آپ نے؟ لیول 3 تو کیا ہوا ہے, لیکن وہ ایکسپیرینس نہیں ہے میرے پاس انٹرنیشنل کرکٹ کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو گروم کروں, تاکہ جو میں دیکھے میری کارکردگی دیکھے, پھر مجھے مزہ آئے گا کہ میں نے کچھ گول اچیو کیا. بھائی, اب ایک لائٹر نوٹ پہ ایک سوال کر رہا ہوں. آپ کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے آپ کو؟ جی, مجھے یاد ہے 28 مارچ 75. ہاتھ ملائیے. میری بھی 28 مارچ ہے. اچھا سر, ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے. اور ناصر حسین کی بھی, جو کرکٹر انگلینڈ کی. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے کسی کے اس دن جو پیدا ہوئے. تو چلے, میں نے کہا آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اس دن. اچھا, ایک میں اور ایک شکریہ, بہت بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب کی. آپ نے باتیں سنی, انہوں نے بڑا کینڈیڈلی بہت سارے موضوعات پر بات کی. بابر اعظم ان کی فائنڈ ہے, ان کا کہنا ہے, اور پی سی بی نے آئی سی سی نے انہیں کلیئر کر دیا. 2007 سے یہ پی سی بی کے کلیئرنس لیٹر بھی ان کو ملا تھا. اس کے بعد 2012 میں انہوں نے پی سی بی کے کوچنگ کے حوالے سے بھی کام کیا, مختلف ریجنس کے ساتھ بھی کام کیا, اور ابھی بھی کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے اس سیگمنٹ سے, میں آپ کو ملوں گا ایک بریک کے بعد.